بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، قرآن مجید کا 30واں پارہ آدھے سے زائد پڑھا گیا، وہ آدھے سے کم حصہ باقی رہ گیا ہے جو انشاءاللہ کل کو پڑھا جائے گا، قرآن مجید کی تکمیل کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی اس بقیہ حصے کو بھی سلامتی اور عافیت کے ساتھ تراویح میں پڑھنے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ 30ویں پارے کی پہلی صورت ہے سورہ نبا۔ میں نے اس کی آیت نمبر 7، 8، 9، 10 یہ 3-4 آیتیں میں نے پڑھی ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمتوں کا ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جن کو ہم نعمتیں سمجھتے بھی ہیں، مانتے بھی۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو ہم سمجھتے بھی ہیں اور اس کو مانتے بھی۔ نعمت سمجھ میں آنا یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ نعمت سمجھ میں آ جانا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ بہت ساری نعمتوں کو ہم نعمت نہیں سمجھتے، لہذا اس کی قدر نہیں ہوتی۔ اسی طریق پر گناہ کا گناہ سمجھ لینا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ گناہ کا گناہ ہونا سمجھ لیا جائے، اگر اس میں ملوث ہے، اس کام کو کرتا بھی رہے لیکن چونکہ اس کو گناہ سمجھ رہا ہے تو آگے چل کے کبھی نہ کبھی اس سے بچنا ممکن ہے، توبہ کر لے گا، بچ جائے گا، اس لیے کہ گناہ سمجھ رہا ہے۔ اور اگر گناہ کو گناہ نہ سمجھے تو پھر بچنا ممکن نہیں۔ مثلا داڑھی کٹانا گناہ، اب یہ سمجھ لے کہ ہاں بھئی یہ گناہ ہے، میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، آج نہیں تو کل توفیق مل جائے گی، اس لیے کہ گناہ سمجھ کے کر رہا ہے۔ اور اگر گناہ کو گناہ نہ سمجھے تو پھر اس سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ اس سے آگے کا ایک درجہ ہے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھا، اس سے بھی آگے کا ایک درجہ ہے، وہ یہ کہ گناہ کو عبادت سمجھ لیا۔ ایک گناہ کو گناہ سمجھ لینا یہ نمبر 1 ہے، اور نمبر 2 کیا ہے؟ گناہ کو گناہ نہیں سمجھا، یہ نمبر 2 ہے۔ نمبر 3 کیا ہے؟ گناہ کو عبادت سمجھ لیا، تو وہاں تو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوگی۔ مثلا کہیں کسی مزار پہ سجدہ کرنا، اب اس کو عبادت سمجھ لیا کہ بھئی یہاں سجدہ کرنا عبادت ہے، تو کبھی بھی توبہ کی توفیق نہیں ہوگی۔ اسی طریق پر نعمت سمجھ میں آ جانا اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ ماں باپ کا وجود، ماں باپ ہیں سر پر، بہت بڑی نعمت۔ ماں باپ کے وجود کو نعمت سمجھنا بہت بڑی نعمت۔
بہت سارے سمجھتے ہیں، ماں باپ کو نعمت سمجھتے ہیں، ہر طرح کی قربانی ان کے لیے دیتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، راتوں کی نیند قربان کرتے ہیں، پیسہ ان کے پیچھے پانی کی طرح بہاتے ہیں، ان کے لیے بے چین رہتے ہیں، ماں باپ کے لیے نعمت سمجھتے ہیں۔ جب تک وجود ہے بہت بڑی نعمت ہے۔ اور بہت سارے ماں باپ کے وجود کو نعمت نہیں سمجھتے، ایک درجہ آگے بڑھ کر کے زحمت اور بوجھ سمجھتے، بوجھ سمجھتے ہیں۔ تو پھر زبان سے کبھی یہ کہتے ہیں موت بھی نہیں آ رہی ہے، ایسا کہتے ہیں بیٹے، سگے بچے کہتے ہیں، چونکہ بیماریوں میں بہت پیسہ خرچ ہو رہا ہوتا ہے اور گھر میں جو ہے سکون نہیں رہتا ہے، اور ان کو کھانسی لگ چکی ہے، رات بھر کھانستے رہتے، سارے گھر والوں کی نیند خراب رہتی ہے، وہ ٹینشن میں رہتا ہے، تو موت بھی نہیں آ رہی ہے۔ اور کچھ لوگ اس سے آگے بڑھ کے یہ کرتے، بھئی لاؤ ان کو لے جا کے اولڈ ایج ہوم میں داخل کر کے آؤ، بول کے لے جاتے، چلیے ذرا گھوم پھر کے آئیں گے، وہاں لے جا کے چھوڑ کے آ جائیں گے۔ ماں باپ کا وجود نعمت ہے، صحت بہت بڑی نعمت ہے، اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اچھا پڑوسی مل جانا بہت بڑی نعمت ہے، نماز کی توفیق کا مل جانا بہت بڑی نعمت، نعمت کا نعمت سمجھنا یہ بہت بڑی نعمت۔ بیوی بہت بڑی نعمت ہے، جوانی میں بھی بڑھاپے میں بھی، جوانی سے زیادہ بڑھاپے میں بیوی کی ضرورت پڑتی۔ نوجوانوں کو سمجھ میں نہیں آتا، وہ سمجھتے ہیں کہ بیوی کی ضرورت جوانی ہی میں ہے، نہیں، اس سے زیادہ ضرورت بڑھاپے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایک عجیب و غریب نعمت کا ذکر کیا جس کو میں اور آپ نعمت نہیں سمجھتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نعمت کے طور پر ذکر کیا۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، کہا ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا، یعنی صرف مرد مرد نہیں پیدا کیا، صرف عورتیں عورتیں نہیں پیدا کی، مرد بھی پیدا کیے، عورت بھی پیدا کیے، پھر ان میں جوڑا بھی بنایا، ایک دوسرے کا جوڑ بنایا، کسی کو کسی کا شوہر، کسی کو کسی کی بیوی۔ اب وہ رشتہ ایک وقت میں آ کر کے منعقد ہوتا ہے نکاح کے ذریعے، پھر وہ میاں بیوی بنتے، ایک رشتہ وجود میں آتا ہے۔ میں نے قرآن مجید کا 21واں پارہ پڑھا گیا تھا، اس موقع پر بیوی کو سکون کا ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، میں نے اس کی تفسیر کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے یہ ہماری نعمت ہے کہ ہم نے تمہیں جوڑا بنا کر کے پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہاری نیند کو تھکان کے دور کرنے کا ذریعہ بنایا، تھکان کے دور کرنے کا ذریعہ نیند کو بنایا۔ نیند ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت جس کو ہم نعمت نہیں سمجھتے۔ نیند جو ہے وہ آپ خرید نہیں سکتے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں، بہت بڑی نعمت ہے۔ بعض نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ خاص خاص لوگوں کو دیتے، مالداروں کو ملا ہے، عہدے کچھ لوگوں کو ملے ہیں، جائیدادیں کچھ لوگوں کو ملے ہیں، بہت سارے غریب ہیں، بہت سارے فقیر ہیں، بہت سارے محتاج ہیں، بہت ساروں کے پاس عہدے نہیں ہیں، بہت سارے فاقوں میں زندگی گزار رہے ہیں، سب کو نعمت نہیں ملی، مال کی، دولت کی، عزت کی، شہرت کی۔
یہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص خاص لوگوں کو دی، الگ الگ تقسیم کی، لیکن کچھ نعمتیں ہر ایک کو دی۔ ہر ایک کو دی جانے والی نعمتوں میں ایک نعمت نیند ہے، کسی بازار میں ملتی نہیں، کوئی خرید نہیں سکتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت کو ساری انسانیت کو، انسانوں کے علاوہ جانوروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت دی۔ مالداروں کو دی تو غریبوں کو بھی دی، بلکہ مالداروں کو مال دیا تو غریبوں کو نیند کی نعمت زیادہ دے دی۔ مالداروں کے پاس ذرائع ہیں، آرام پہنچانے کے آلے موجود ہیں، بہترین بنگلہ ہے، اے سی کا کمرہ ہے، شاندار بیڈ ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس، لیکن ایسی نیند کی نعمت اس کو نہیں دی گئی جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلی کو، مزدور کو اور سماج میں کم تر زندگی گزارنے والے کو جو نعمت دی نیند کی، وہ اس مالدار کو نہیں۔ اس کو پریشانی ہے، آلے بہت ہے، شاندار بستر ہے، بہترین بنگلہ ہے، اے سی ہے، سب کچھ ہے، پریشان ہے، کروٹیں بدل رہا ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، اور یہ کبھی پلیٹ فارم پہ سو گیا، کبھی مسجد میں ہاتھ کا تکیہ بنا کے سو گیا، بستر بھی نہیں ہے، شاندار نیند کر رہا، خراٹے ہو رہے۔ اور کچھ لوگ نیند کے حاصل کرنے کے لیے دوائی استعمال کرتے، پھر بھی نیند نہیں آتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے۔ تو اللہ تبارک اور نیند کے ذریعے اللہ فرماتے تمہاری جو تھکان ہے وہ تھکان یہ نیند ختم کرتی۔ دن بھر تھکے ماندے کام کاج سے، بازار سے، تجارت سے گھر میں آئے، اور آ کر کے اپنی نمازیں وغیرہ سب سے فارغ ہوئے اور کھانا وانا کھایا، آرام کیے، آنکھ لگ گئی، صبح اٹھے تو تازہ دم، کل کی تھکان ختم، آج پھر نئی دوڑ دھوپ۔ وہ تھکان ختم کرنے کے لیے آپ نے کوئی دوائی تو نہیں لی؟ بھائی کسی کو درد ہو گیا تو ایک دوائی ملتی ہے پین کلر، وہ کھا لیا، درد کم ہوا۔ یہ تھکان دور کرنے کے لیے تو کوئی دوائی نہیں لی، پھر وہ تھکان گئی کہاں؟ کس نے اس تھکان کو دور کیا؟ کل تو بہت تھکے تھے، رات میں بات کر نہیں پا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں بہت تھک گیا ہوں، آج جلدی سونے کا من کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، سو گئے، صبح اٹھے، کیسے بھی ٹھیک ہے، واہ ماشاءاللہ بہت ٹھیک ہوں۔ وہ کل رات والی جو تھکان تھی وہ گئی کہاں؟ وہ چلی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا۔ ذریعہ کس کو بنایا؟ نیند کو بنایا۔ نیند کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نیند کی نعمت چھین لے اور کسی بندے کو نیند نہ آئے تو وہ چند دنوں میں پاگل بن جاتا ہے۔ جاگنا جو ہے وہ انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے نیند کو ہم نے تمہاری تھکان کے دور کرنے کا ذریعہ بنایا، اور یہ نیند ہماری نعمت ہے، ہم نے دنیا میں پھیلا دی ہے، ہر ایک کو ہم نے دی۔ وہ عجیب و غریب مسئلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیند کو دیا بھی اور زبردستی اللہ تبارک و تعالیٰ نیند طاری کرتے ہیں، سلانا چاہتے ہیں۔ سلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ماحول بناتے ہیں۔ انسان کے سونے کے لیے یکسوئی چاہیے، خاموشی چاہیے، اور اندھیرا چاہیے، روشنی نہیں چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے آرام کے لیے، نیند کے لیے سورج
سورج کو بلا لیا، بھائی آ جاؤ اب ان کو آرام کرنے دو، سورج کو بلا لیا اور رات طاری کر دی، اور ساری دنیا کے انسانوں کو اور جانوروں کو جنگلوں میں سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نیند کا ماحول پیدا کر دیا، ہر ایک کو نیند آ رہی ہے، سونے کا وقت۔ یہ اور بات ہے کہ انسان جو ہے اللہ کی فطرت کے خلاف بہت سارے کام کیا، اللہ کی جو فطرت ہے، جو قدرت ہے، نیچرل جو ہے، اس کے خلاف انسانوں نے بہت کچھ کیا۔ اس میں یہ بھی کیا کہ رات کو اللہ نے سونے کے لیے بنایا، انسانوں نے اسے جاگنے کے لیے استعمال کیا۔ آگے کی آیت میں اللہ فرماتے ہم نے نیند کو تمہاری تھکان کے دور کرنے کا ذریعہ بنایا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو چھپانے والا بنایا۔ رات جو ہے وہ چھپا لیتی ہے، انسانوں کو لباس بنایا۔ لباس کہتے ہیں اس کو بھی، میرے بدن پہ کیا عیب ہے نہیں ہے، وہ سارے عیبوں کو لباس نے چھپا لیا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے لباس کہا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، تم ان کے لیے، تم بیویوں کے لیے لباس ہو اور بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں۔ کیا مطلب؟ تمہارے سارے عیوب بیوی کے پاس کھل چکے ہیں، بیوی کے سارے عیوب تمہارے پاس کھل چکے ہیں، لیکن دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں۔ شوہر کے عیوب کے لیے بیوی لباس ہے، کوئی عیب شوہر کا بیوی ظاہر نہیں کرے گی۔ لباس کا کام یہ ہے کہ عیبوں کو چھپائے، لہذا بیوی مرد کے لیے عیب ہے، شوہر کے لیے کوئی عیب مرد کا بیوی ظاہر نہیں کرے گی، اور بیوی کے لیے شوہر لباس ہے اور وہ بیوی کے عیبوں کو چھپاتا ہے، کوئی عیب بیوی کا شوہر ظاہر نہیں کرے گا۔ ہمارے یہاں جب اختلاف ہوتا ہے چھوٹا موٹا، اس اختلاف میں ایک دوسرے کے عیوب پورے باہر آتے ہیں۔ اللہ نے لباس کہا، اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو جو ہے، ایک تو یہ لباس جو ہے عیبوں کو چھپانے والا، میرے بدن میں کہاں داغ ہے، کہاں دھبا ہے، کہاں کیا ہے، وہ سب کو یہ چھپا لیا۔ ایک اس کا کام عیبوں کو چھپانا۔ نمبر دو، اس کا کام جو ہے یہ بدن سے لگا ہوا رہنا، بدن کو چپکا ہوا ہے۔ بیوی کو شوہر کے لیے لباس، شوہر کو بیوی کے لیے لباس، کیا مطلب؟ مطلب جیسے بدن اور لباس کا تعلق ہے، دونوں جیسے قریب قریب ہیں، ملے ہوئے ہیں، ایسے میاں بیوی ملے ہوئے رہنا، دور نہیں رہنا۔ ایسے بدن اور لباس کا تعلق ہے، میاں بیوی کا ایسا تعلق ہونا چاہیے، دور نہیں ہونا چاہیے۔ اختلاف ہو جاتا ہے، ایک شہر میں دونوں رہتے ہیں، وہ بیوی کے پاس جاتا نہیں، بیوی اس کے پاس آتی نہیں، وہ اس سے بات کرتے نہیں، وہ اس سے بات کرتے نہیں۔ کتنے مہینے ہوا بھائی آپ دونوں کو ملے ہوئے؟ 2 سال ہو گئے، 2 سال سے آپ دونوں ملے نہیں، کیسے میاں بیوی ہو یار؟ محرم کے ابتدائی 10 دنوں میں، محرم سال کا پہلا مہینہ ہے اسلامی سال کا، اس کے پہلے 10 دنوں میں بعض بوڑھیاں، بڑے لوگ، بزرگ کہتے کہ وہ نئے دلہا دلہن کو، میاں بیوی کو ملنے نہیں دیتے، گھروں کو بھیج دیتے، بھئی ان کو بھیج دو، محرم کے 10 دن میں نہیں ملنا۔ کیوں نہیں ملنا ہے؟ اللہ نے اس کو لباس قرار دیا، اور وہ لباس ہے تو بھئی ملی ہوئی رہے۔ کس نے کہہ دیا وہ محرم کے 10 دنوں میں نہ ملے؟
رمضان کا مہینہ ہے، دن میں روزہ ہے، تراویح ہے، اور رات آرام کے لیے ہے۔ اس آرام میں ملنے کی بھی گنجائش ہے، ملاقات کی گنجائش ہے، روکا نہیں شریعت نے۔ جب رمضان میں نہیں روکا تو محرم میں کیسے روک لیں گے؟ کیوں روک لیں گے؟ بات چلی گئی کہاں سے؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو لباس بنایا، یعنی رات جو ہے سب کو ڈھانپ لیتی ہے، لباس بدن کو ڈھانپ لیتا ہے، رات جو ہے ساری انسانیت کو ڈھانپ لیتی ہے، اور سب کا کام یہ ہے سو جائیں۔ ساری دنیا کے لیے اللہ نے نظام بنایا، یہ رات سب سوئیں گے، لہذا کسی کو کوئی پریشانی نہیں، سب کا کام سونا۔ ایک وقت بنایا سب کے لیے۔ ایسا ہوتا کہ بھئی کچھ لوگ دن میں سوتے، کچھ لوگ رات میں سوتے، تو دن میں سونے والوں کے لیے بازار کب کھلتے، رات میں سونے والوں کے لیے کیا نظام بنتا؟ نظام چوپٹ ہو جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نہیں، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو آرام کے لیے، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن کو کاروبار و تجارت کے لیے۔ اب انسانوں نے جو ہے فطرت کے خلاف کیا، رات کو انہوں نے جاگنے کا نظام بنایا۔ جی سافٹ ویئر، یہ آئی ٹی بی ٹی والے، یہ سب انہوں نے نظام کیا بنایا؟ فطرت کے خلاف رات میں جاگنا ہے، دن میں سونا ہے، الٹا۔ جیسے بہت سارے مردوں کو عورت بننے کا شوق ہوتا ہے، بہت ساری عورتوں کو مرد بننے کا شوق ہو جاتا ہے، جنس تبدیل کرتے ہیں۔ کچھ لوگ رات کو دن بناتے ہیں، دن کو رات بناتے ہیں، نہیں، فطرت نے جو بنایا وہ بنا لی۔ نیند کا آنا جو ہے یہ سکون کی علامت ہے، اور نیند کا نہ آنا یہ پریشانی کی دلیل۔ ایک آدمی کو بستر پر سر رکھتے ہی نیند آ جا رہی ہے، سکون ہے، اسے ٹینشنز وغیرہ نہیں۔ ایک آدمی کروٹیں بدل رہا ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، مطلب اسے کوئی پریشانی۔ اور پریشان آدمی کو نیند آنے کے لیے پہلے سکون آنا، بعد میں نیند آئے گی۔ اور سکون کہاں ملے گا؟ وہ اللہ کی عبادت میں ملے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو خبردار، دل جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے، سکون حاصل کرتے۔ کسی کو رات میں نیند نہیں آ رہی ہے، وہ اٹھے وضو کرے، نماز کی نیت باندھ لے، 2-4 رکعت پڑھے گا، نیند آ جائے گی۔ وہ اٹھے وضو کرے، قرآن پڑھنے بیٹھ جائے، 2-4 صفحے پڑھے گا، نیند آ جائے گی۔ وہ اٹھے ذکر کرنے بیٹھ جائے، اللہ اللہ کرنے لگے، درود پڑھنے لگے، کچھ دیر میں نیند آ جائے گی۔ گولی کھانے کی ضرورت نہیں، یقینی طور سے نیند آئے گی۔ کیوں نیند آئے گی؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اور سکون نیند آنے کا ذریعہ۔ اس لیے جن کو رات میں بہت اچھی نیند آ رہی ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ اس لیے ہمارے نبی نے صبح اٹھتے ہی جو دعا سکھلائی، اس میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ہے۔ الحمدللہ الذی احیانا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں دوبارہ اٹھا دیا۔ پہلے تعریف اللہ کا شکر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرما رہے کہ اس میں ایک اور نقطہ ہے۔ وہ نقطہ یہ ہے،
وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، تمہیں جوڑے جوڑے بنا کر کے پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور نیند تمہارے لیے نیند کو تھکان کے دور کرنے کا ذریعہ بنایا۔ جوڑے جب آپس میں ملیں گے تو تھکان ہوگی، تو وہ تھکان دور کرنے کا ذریعہ نیند ہے، اور نیند کے ذریعے وہ تھکان ختم ہو جائے گی، اور نیند رات میں کرنا ہے، لہذا وہ ملاقات وہ رات ہی میں بہتر ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے یا اور کھول کے بولنا ہمیں؟ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ بھئی شادی شدہ تو سب سمجھ رہے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں جوڑے بنا کر کے پیدا کیا۔ وہ جوڑا بنانا بھی نعمت ہے۔ بیوی کے لیے شوہر نعمت ہے، شوہر کے لیے بیوی نعمت ہے۔ ایک دوسرے سے سکون ملتا ہے تو وہ ایک دوسرے کے لیے نعمت ہے۔ اور پھر تھکان کے دور کرنے کا ذریعہ نیند کو بنا دیا، لہذا سونا لازم ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں کچھ صحابہ نے نبی کی عبادتوں کے متعلق معلوم کیا، تو انہیں لگا کہ آپ بخشائیں، اتنی زیادہ عبادتیں کر رہے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے۔ تو انہوں نے ارادہ کر لیا، قسمیں کھا لی کہ آج کے بعد میں نہیں سوؤں گا، آج کے بعد میں روزانہ روزے رکھوں گا، آج کے بعد میں آبادی میں نہیں رہوں گا، جنگل میں چلا جاؤں گا، ایسی قسمیں کھا لی۔ اللہ کے نبی کو پتہ چلا تو آپ آئے مسجد میں، ممبر پر بیٹھے، صحابہ سب اکٹھے ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی تربیت فرمائی، تعلیم دی، کہا تمہارے بدن کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، آنکھ کا بھی حق ہے، اس کو آپ آرام پہنچائیں گے، اس کو زیادہ جاگ کر کے اس کو تکلیف نہیں دیں گے، اس کو آرام پہنچانا ہے۔ سر میں بال رکھے ہیں تو اس کو خشک سوکھے رکھ کر کے اس کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اس میں تیل ڈالیں گے، کبھی کبھی اس کو تر کریں گے، اس کو ضرورت ہے، یا تو بال نکال لو، اور اگر رکھے ہیں تو اس بال کا حق ادا کرو، تیل ڈالو اس میں۔ اب تو تیل ڈالنا عیب ہے، اب تو تیل، پہلے ہم بچپن میں دیکھتے تھے بہت تیل پانی نہا کے آئے تو تیل لگانا لازم تھا، بچوں کے لیے بھی، بچیوں کے لیے بھی، لڑکیوں کے لیے بھی۔ اب تو لڑکیوں کو الرجک ہے تیل سے، نہیں لگاتے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا آنکھ کا بھی حق ہے، بدن کا بھی حق ہے، ہر ایک کا حق ادا کرنا ہے۔ تم نے یہ کیسی قسمیں کھا لی؟ میرا معاملہ اللہ کا الگ ہے، مجھے اللہ تبارک و تعالی قوت دے رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے، میں وہ سب کر سکتا ہوں، لیکن آپ کی وہ خصوصیت نہیں ہے، لہذا تمہیں آرام بھی کرنا ہے، تمہیں تجارت بھی کرنا ہے، تمہیں کمانا بھی ہے، تمہیں حقوق بھی ادا کرنا ہے۔ تو نیند جو ہے بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنا چاہیے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بہت سارے اللہ کے بندے ہیں، ان کے پاس سے یہ نعمت ختم ہو جاتی ہے تو وہ بہت پریشان، دن کٹ جاتا ہے، رات نہیں کٹتی۔ جن کو نیند نہیں آتی وہ رات کا گزرنا ان کے لیے ایک عذاب ہے، وبال ہے۔ رات آنی شروع ہوتی ہے تو ان کی پریشانی بڑھ جاتی ہے، یہ کٹے گی کیسے؟ اور جن کو نیند آ رہی ہے وہ رات میں سوئے، بس صبح جاگے، صبح اٹھے تو چاق و چوبند ہو گئے، اللہ کی نعمت ہے۔ تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ذکر کیا ہے۔ وہ اصحاب کہف کے بارے میں جہاں اللہ نے ذکر کیا، وہاں فرمایا کہ ان پر نیند ہم نے طاری کی، اللہ تبارک و تعالی نے طاری کی، 300 سال تک سوتے رہے۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کی بھی قدر کرنا چاہیے، اور
اس کی کوشش کرنا چاہیے کہ بہت ساری نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کا نعمت سمجھنا اللہ ہمیں عطا کر دے، گناہ کو گناہ سمجھنے کی صلاحیت اللہ پیدا فرما دے۔ تو گناہ کو گناہ نہ سمجھا جائے تو اس سے بچنا مشکل ہے، نعمت کو نعمت نہ سمجھا جائے تو شکر ادا کرنا مشکل۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دونوں نعمتوں سے سرفراز فرمائے اور قدر کی شکر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واخر کل جو ہے 27ویں شب ہے، قرآن مجید کی تکمیل ہے، اور 8:30 پہ اذان ہوگی، 9 بجے جماعت ہوگی۔ تو بہت سارے لوگ کل کو شب قدر کے طور پر مناتے ہیں، اور کچھ لوگ قرآن کی تکمیل کی برکت حاصل کرنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ تو روزانہ مہینہ بھر پڑھنے والوں کے لیے جگہ کا ملنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے مہینہ بھر جنہوں نے قرآن پابندی سے سنا وہ زیادہ مستحق ہیں، اور لیکن کوئی پہلے آ گیا تو اسے روک تو نہیں سکتے، اس لیے ہمیں بہت پہلے آ جانا چاہیے، اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھنا چاہیے۔ جہاں پورا مہینہ قرآن کھڑے ہو کے سنا، اسی جگہ پر کل کی آیتیں بھی سنی جائیں، قرآن کی تکمیل ہو۔ تو کل اس کی کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات دعا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی یہ مہینہ بھر جتنی عبادتیں ہوئیں اور جو کلام پڑھا سنا اور جو قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر ہوئی، اللہ سب کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سنی ہوئی باتوں کو دلوں میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، تیرے نیک بندوں میں ہمارا شمار فرما، ایمان کامل نصیب فرما، استقامت نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ رمضان کا بقیہ حصہ قدر کرتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرما، جو حصہ گزر گیا وہ ہماری لاپرواہی اور غفلت میں گزرا، اس سے جیسے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا ہم سے نہیں ہو سکا۔ اے اللہ بقیہ حصے کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، شب قدر کی عبادت ہم سب کے حق میں مقدر فرما، مغفرت کا پروانہ ہم سب کو عطا فرما، جہنم سے برات کا فیصلہ ہم سب کے حق میں مقدر فرما، ہمارے جسم سے زیادہ روح کو پاک فرما، اس قابل بنا دے کہ فرشتوں کا سلام ہمارے حق میں مل جائے۔ اے اللہ ہماری روح کو اس قدر پاک فرما دے کہ فرشتے معانقہ کر لے۔ اے اللہ دلوں کو گندگیوں سے پاک فرما، روح کو گندگیوں سے پاک فرما، سوچ اور فکر کو پاک فرما۔ اے اللہ آخری سانس تک تیرے گھر اور مسجد کا رشتہ ہمارے سے مضبوط فرما، تیرے کلام سے رشتہ مضبوط فرما، آخری سانس تک نمازوں کا پابند بنا، باجماعت نماز پڑھنے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کی تلاوت کا شوق عطا فرما، ذوق عطا فرما۔ اے اللہ تفسیر کی مجلس کا شوق عطا فرما، قرآن کو سمجھنے کا شوق عطا فرما، گھروں میں دین کو زندہ فرما، بچوں کو اسلامی خطوط پر تربیت کی توفیق عطا فرما، ایمان گھول کر پلا دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ فتنوں سے ہماری اور ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما، ہم سب کو اسلام والی زندگی عطا فرما، کلمے والی موت نصیب فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔